اسد صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جو بچے آج وہ میں بچے ہی کہوں گا 35-40 سال والوں کو بھی سیاست میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کاروبار نہیں، ڈے ون سے یہ پہلے عمرا کی پریکٹس تھی، پھر یہ پروسٹیٹیوشن میں تبدیل ہو گئی سیاست آپ کی. یہ کیا ہے؟ یہ نواز شریف کے آنے کے بعد تو دھندا ہے، یہ بہت بڑا دھندا پہلے بھی تھا. کوئی عزت آبرو کے لیے، ٹور ٹپے کے لیے لوگ کرتے تھے کہ الیکشن آیا جی چلو تھوڑا بہت زمین بیچ دو، الیکشن میں پاڑ دو، چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، یہ وہ اس طرح ٹھرک نہیں ہوتے لوگوں کو. میں کبوتر پرندے بیلی پور میں نے کیا نہیں رکھا تھا، مور کبوتر پرندے کونجے گھوڑا پت. اچھا اب یہاں بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں، ادھر ڈبز ہیں، ادھر وہ کبوتر ہیں، ٹھڑک ہوتے ہیں اپنے اپنے. اچھی گاڑی رکھنی ہے یا کسی میں اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. تو کچھ جو رؤساء عمراء کو اس طرح کے پرانے لوگ تھے، ان کو شوق تھے الیکشن لڑنے کے، وہ مال بنانے کے لیے، ٹور شور بنانے کے لیے. جب سے یہ خاندانہ ہے یار، اس سے پہلے میں 500 دفعہ کہتا ہوں کو سنتا ہی نہیں، اگر دماغ نہیں کام کرتے. جب میں جرنلزم when I started my career، اس وقت میں نے کسی سے کبھی قبضہ گروپ کا لفظ نہیں سنا تھا، لفافہ جرنلزم کا لفظ ہی نہیں سنا تھا. ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرائے. اچھا میں 500 بار لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کے اندر کو غیرت ہی مر گئی ہے، پتہ نہیں کہ بھی ہمارے غریب آدمی کا، لوور مڈل کلاس کے بندے کا، مڈل کلاس کے بندے کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے، جرنیل بن سکتا ہے، بیوروکریٹ بن سکتا ہے، سنگر بن سکتا ہے، ایکٹر بن سکتا ہے، پینٹر بن سکتا ہے، رائٹر بن سکتا ہے. کیا ہے جو نہیں بن سکتا؟ وہ انہی عوام کی 1% نمائندگی اسمبلیوں میں نہیں ہے. کب وارداتی بیٹھے وہاں، یہ عوام ہے. عوام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستان کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے، اس انکم کے ارد گرد جو پھر رہے ہیں وہ عوام ہے. عوام تو نہ فرق شاہ آپ ہو نہ میں ہوں. ہم خود منافقت کرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، ہم عوام کدھر عوام ہیں. سر جو آپ جو باتیں فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہے سر، حقیقت بھی یہ ہے، لیکن ہر کوئی نہیں بولتا. آپ کی سر یہ جو گفتگو ہے، یہ جو آپ باتیں جو فرما رہے ہیں، آپ کے بہت فالوورز ہیں، ملینز میں ہیں، نوجوان بہت ہیں. وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا کچھ نہیں رہا اس ملک میں اور ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کریں گے، مایوس نہیں ہو جائیں گے ان چیزوں سے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے، جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. یہ جو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ مایوسی کو پر بالکل غلط ہے. میرا فہم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور بھائی اللہ کی رحمت جو ہے اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. اللہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، لیکن جہنم بھی اسی نے بنایا ہوا ہے. بالکل. ہاں، اللہ میاں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اللہ میاں کا کوئی سگا اور ستیلا نہیں ہے. مسلمانوں سے عزت، وقار، شان و شوکت سب کچھ چھن گئی. نمازیں تو آپ تب بھی پڑھ رہے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، ٹکے کی آپ کی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے کرتوت وہ نہیں. بالکل صحیح. ہاں، اس کا جو اس کی رحمت اور شفقت تھی وہ کسی اور کی طرف چلی گئی. امریکنز ہیں، اچھا چائنیز کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ اسی طرح لگے رہے کل وہ سپر پاور بن جائیں گے. اللہ نے نہیں تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا یا اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی تو اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی. انہوں نے انسان کی شرافت اور نجابت کو بھی انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے. اس کی 70,000 ملیں گی تو اس کی 700 ملیں گی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا. بات سنو نا، علامہ مشرقی نے ایک بات بڑی خوبصورت کی تھی کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. ہماری زندگی میں آپ ٹھگ ہیں، چور ہیں، وارداتی ہیں، سجی دکھا کے کھبی مارنے والے ہیں. تو پڑھی جائے نماز بھائی، مطلب کی فرق کرنا ہے. تو ان کا کیا، چور چکار لوگ ہیں، وہی ان کا انجام ہے. اب یہ جو حضرت صاحب ینگ جنریشن ہے، جو بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، فارغ ہو گئے، اسکولز میں جاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب سے
حالات ہیں, آپ بھی تو, آپ کا تو تعلق میڈیا سے ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, آپ بھی سنتے ہوں گے, یہ نوجوان نسل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, یہاں اس ملک میں بہت بکواس کرتے ہیں ہم لوگ. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, کی ٹیلنٹ کی کمی, کیا ٹیلنٹ؟ اسلام آباد کلب گروی رکھنے چلے ہوئے ہو, ملک کا پیدا ہونے والا بچہ مگر پھر ٹیلنٹ, کیا ٹیلنٹ؟ فضول باتیں. یہ اٹ از این انگریٹفل جنریشن. آپ کو بھی پتا ہے, آپ کے بچے, میرے اپنے ماشاءاللہ بچے, بیٹی میری فائنل ایئر میں, بیٹیاں جو ہیں دے آر ویری ڈفرینٹ. باقی تو عجیب و غریب طرح کے کمپلیکسز ہیں, عجیب و غریب طرح کے ایکشنز, عجیب و غریب طرح کے ری ایکشنز. میں آپ کو بتاؤں, میں نے بیٹے کو 18ویں سالگرہ پہ حاتم کو جی 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نے گفٹ کی. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ تو پھرتا ہوگا, مجھے نہیں کرتا کوئی ہوگا ساری پھرتا دنیا میں. پھرتا نہیں, میں وہ تو بے رحم آدمی ہوں. میں اس طرح بے لگام اپنی اولاد کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی نا. میں نے کہا کہ جب تک تمہارا لائسنس بنا, اب صرف پی سی ایس آئی آر کے اندر چلا رہا ہے مخصوص, اس کے بعد نہیں. وہ میں نے کہا جب تم 19 کراس کر کے 20ویں سال پھر تم اپنی مرضی سے چلا سکتے, اب اس کے بعد لائسنس ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں 6ٹھی میں تھا جب میرے والد نے مجھے گھڑی دی. وہ تھی زینت, ZENITH. مجھے سمجھ نہ آئے, میں 5ویں 6ٹھی کے بچے کے طور پہ میرا دل کرے میں اپنے باپ کو گود میں اٹھا لوں. ہمت نہیں پڑتی تھی. اس زمانے میں فاصلہ بڑا ہوتا تھا. ماں شروع ہی گفتگو یہاں سے کرتی تھی کہ تمہارے ابا کو بتاؤں گی, ٹھیک, سمبل آف ڈسپلن اینڈ گیو. نیند اڑ گئی. آپ یقین کرو, میں رات کو ہی وہ گھڑی پہن کے سوؤں تو مجھے نا 2-4 دن میرے والد آبزرو کرتے رہے. گرمیوں کے دن تھے تو ہم سین میں نا چھڑکاؤ کرنے کے بعد 4 پائیاں, 2 طرف پیڈسٹلز لگے ہوئے, اس طرح کا ماحول تھا. تو انہوں نے 2-3 دن تو دیکھا کہ شاید اس کا شوق ہے. وہ جب انہوں نے کہا ہفتہ ہو گیا تو پھر مجھے پیار سے انہوں نے سمجھایا گیا پہلی رات کو تو اتار دیا کرو, تو ان کو رات کو ٹائم دیکھنا. اچھا, اس طرح میں 7ویں 8ویں میں تھا جو پنجاب اسمبلی کے پیچھے نہیں ہوں. اس کو روڑا گراؤنڈ کہتے تھے. سڑا تھی نہیں, یہ مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. وہ سڑک ہے میجر انوار الحق شہید روڈ. جی سر. وہ میرے بڑے بھائی سمجھے میں سیم فیملی اور کزن, وہ نوشکی سے لائے سائیکل, پیک تھی, وہ سنبھل ہوئی, پاؤں ہی زمین پر نہیں لگتے تھے. سائیکل کی کیا اوقات ہے, چھوٹی سائیکل تھی میری ایج کے ہائٹ کے مطابق. بھائی انوار لے کے آئے تو مجھے سمجھ نہ آئے میں کیا کروں, بندہ نہ لگے. مجال ہے چند دنوں کی بات ہے, کبھی فنکشن پہ جانا تھا, فیملی فنکشن تھا بہن کی طرف. تو میں نے کہا یار یہ آج نا یہ پہننا, یہ جو تمبے پہننے پھرتے ہو تم لوگ, تو پھر کیا. میں نے بڑے پیار سے بوسکی کے سوٹ بنوا کے دیے, ہینڈسم گڈ لکنگ بوائے. میں نے کہا یار وہ شلوار کرتا پہنوں. اچھا جی چلو پہن تو لیا. وہ خیر وہ اس طرح کی کوئی پتہ نہیں کوئی پولو وہ ٹائپ پہن. تو میں نے کہا یار تجھے پڑے ہیں 10-12 میرے پاس, تو ان میں سے کو پہنوں. تو سالے نہیں آ رہا, گرم چادر نہیں ہوتی. اچھا پھر جو چیزیں کھائیں گے وہ میری سمجھ میں نہیں آتی, جو مجھے اچھی لگتی ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم کو للو تو نہیں ہے, بہترین سکولنگ ہوئی ہے, بہترین اداروں میں پڑھے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک رہا ہے. لیکن ان کے نہیں. میں 30 سال کی عمر میں ملک سے باہر گیا ہوں. بچپن میں گیا تھا افغانستان جانا, دوسرا ملک جانا تھا ہی نہیں. اسکول کی طرف سے گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, اس لیے اس کو باہر جانا نہیں. اور وہ تھے ہی پیدل, مطلب وہ بسوں پہ. میں جو باقاعدہ بیرون ملک گیا ہوں پہلی بار, وہ I was 29-30. ٹھیک ہے, یہ ان بچوں کی تصویریں دیکھیں, ادھر سائز کی لگی ہوئی, یہ UAE کی ہیں, وہ جو ادھر لگی ہوئی. اچھا وہ جو اوپر لگی ہوئی ہیں ان کے سائزز دیکھیں, یہ امریکہ کی ہیں, یورپ امریکہ یہ گئے ہیں جب یہ بالکل ہی بچے تھے. صحیح. 2 مہینے کی وہاں چھٹیاں گزاری. وہ میں 30 سال کی عمر میں
ان کو یہ, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی خوش ہونا یا کوئی شکر ادا کرنا, چلو پیو نے تو گولی مارو تو من بندہ اللہ نے کوئی شکر ادا کرتا, یو فیل گڈ. اینڈ a father obviously enjoys کہ بھی بچہ ایکسائٹیڈ ہے کو کچھ کر کے دیا, اچھا وہ 15 منٹ بعد وہ اپنی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے ان میں فوکس ہیں, کچھ نہیں. پھر قصور ماں باپ کا ہے, بہت زیادہ جرائم پیشہ ماں باپ ہیں. ان میں میرے بچوں کے دوست پچھلے 5-6 سال سے, یعنی کب جب یہ 12, 14, 15 سال کے ہوں گے, اب جو بچہ 18, 6-7 سال سے, وہ اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں. مطلب وہ 8ویں کا بچہ, 9ویں کا بچہ اپنی گاڑی پہ آ رہا ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہم نے 3 ڈرائیور اس چکر میں رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں, ابھی نہیں. یعنی حاتم ماشاءاللہ اس کا 19واں سال, گاڑی اپنی ہے, دوسری ہے. اب اجازت ملی ہے پچھلے 5-4 مہینے سے کہ صرف PCSIR میں وہ یہاں جم جاتا ہے یا فلانا ہے, مارکیٹ جانا ہے. ابھی یہاں 20ویں سال میں شروع میں مڈ میں جا کے تم پھر آہستہ آہستہ اپنا یونیورسٹی چلا جائے گا 6 مہینے تک. ادھر جانا ماں کے اوپر پرواہ نہیں ہے. میں جہاں رہتا ہوں آپ باہر نکل کے دیکھ لو, 8-10 سال کے بچے بچیاں سائیکلنگ کر رہے ہیں. کسی ماں باپ کو شرم حیا نہیں. چھوٹے بچے ہیں, گاڑیاں. باپ اتنا خود ہے مکر, اس نے بچہ جس کے پاؤں بھی ٹھیک طریقے سے ابھی وہ نہیں جاتے بریکس تک, گود میں بٹھایا ہوا ہے, اسٹیئرنگ اس کو پکڑایا ہوا, دندیاں نکال رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. تو آپ کے تو بڑے بھی اس قابل نہیں ہیں. سو میں اچھا جن میں جان ہوگی, میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں, وہ فاروق شاہ صاحب اس ملک میں ان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوگی. وہ رہنا چاہیں گے بھی تو نہیں رہ سکیں گے. نو کیا کریں گے ادھر چوروں میں.